پورا کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، اتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، گود میں نعت کی قرآن کی بلا ہے عباس، گود میں نعت کی قرآن کی بلا ہے عباس. 5 معصوموں نے جب مل کے دعا مانگی تھی، 5 معصوموں نے جب مل کے دعا مانگی تھی، جب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. نعرہ صلوات. خیمہ شاہ سے جس دم علی اکبر نکلا، خیمہ شاہ سے جس دم علی اکبر نکلا، یوں لگا جیسے کہ آفاق سے جھومر نکلا، یوں لگا جیسے کہ آفاق سے جھومر نکلا. ارے ام لیلا تیری گودی پر رسولوں کا سلام، تیرا پالا ہوا ہم شکل پیمبر نکلا، تیرا پالا ہوا ہم شکل پیمبر نکلا. نسلوات. علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو، علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو، یہ لازم ہے کہ شاہ مشرقین راضی ہو، یہ لازم ہے کہ شاہ مشرقین راضی ہو. بتا دیا یہ نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا یہ نبی کے طویل سجدے نے، نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو، نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو. بتا دیا یہ نبی کے طویل سجدے نے، نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو. صلوات. آواز بلند نعرہ صلوات. کہ ہمیشہ زندگی میں اپنے مطلب سے رکھا مطلب، ہمیشہ زندگی میں اپنے مطلب سے رکھا مطلب، کوئی بھی بات اپنے پیر و مرشد کی نہیں مانی. ہمیشہ زندگی میں اپنے مطلب سے رکھا مطلب، کوئی بھی بات اپنے پیر و مرشد کی نہیں مانی. تو حقیقت تو ہے یہ عاصف کہ کلمہ پڑھنے والوں نے محمد کو تو مانا ہے، محمد کی نہیں مانی. محمد کو تو مانا ہے، محمد کی نہیں مانی. صلوات پڑھنے پر محمد والا. لوہے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام،
لوہے جہاں پہ فکر کی معراج پن کا نام، لکھا ہے پنجتن کی ہنسی انجمن کا نام، لکھا ہے پنجتن کی ہنسی انجمن کا نام، سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام، تو جس نے خدا کے دین کی صورت اجال دی، وحشی دلوں میں امن کی بنیاد ڈال دی، وحشی دلوں میں امن کی بنیاد ڈال دی۔ تو زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، جس کی جبی سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور، رقصہ ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا سرور، جس کی ہر ایک ادا سے نمایاں نیا شعور، جس کی ہر ایک ادا سے نرایا نیا شعور، تو جب رہ کے چپ رہ کے جس نے باغ حکومت کی موڑ دی، کھولی زباں تو ظلم کی زنجیر توڑ دی، کھولی زباں تو ظلم کی زنجیر توڑ دی۔ وہ مجتبیٰ وہ عالم لوح فلک مقام، وہ مجتبیٰ وہ عالم لوح فلک مقام، معراج فکر سدرہ نظر عرش احتشام، معراج فکر سدرہ نظر عرش احتشام، ایسا سخی ملک بھی کرے جس کا احترام، ایسا سخی ملک بھی کرے جس کا احترام، دشمن سے بھی لیا نہ کبھی جس نے انتقام، دشمن سے بھی لیا نہ کبھی جس نے انتقام، تو جس نے دعائے غیر کو تاثیر بخش دی، اپنے عدو کو اپنی ہی جاگیر بخش دی، اپنے عدو کو اپنی ہی جاگیر بخش دی۔ تو جس کا سلوک خلق نبی کا سلام لے، جس کا سلوک خلق نبی کا سلام لے، حق دے کہ جو عدو سے حقیقی مقام لے، جس کا سلوک خلق نبی کا سلام لے، حق دے کہ جو عدو سے حقیقی مقام لے، تو دستے اجل سے ہنس کے جو رکھتے دوام لے، ایک جنبش قلم سے جو پرچم کا کام لے، ایک جنبش قلم سے جو پرچم کا کام لے، تو سلطان یہ بہشت جسے کردگار دے، وہ کیوں نہ تاج و تخت کو ٹھوکر سے مار دے، وہ کیوں نہ تاج و تخت کو ٹھوکر سے مار دے۔ محمد یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے، دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے، دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے۔ تو آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، دیدار کے خاطر مجھے بیمار بنا دے، دیدار کے خاطر مجھے بیمار بنا دے۔ صلوات پڑھ کر محمد آواز بلند نعرہ سلوات۔ علی کے قد کے برابر کہاں سے لاؤ گے، علی کے قد کے برابر کہاں سے لاؤ گے، بتاؤ دوش پیمبر کہاں سے لاؤ گے، بتاؤ دوش پیمبر کہاں سے لاؤ گے، کرے جنو کیسے نہ پر تلاوت قرآن، کرے جنو کیسے نہ پر تلاوت قرآن، میرے حسین کا بسر کہاں سے لاؤ گے، میرے
लहद में हमको ज़ियारत अली की होती है, लहद में हमको ज़ियारत अली की होती है, हमारे जैसा मुक़द्दर कहाँ से लाओगे, हमारे जैसा मुक़द्दर कहाँ से लाओगे। चार मीटर बिना दूरी के हवाले से तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना, तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना, दश्ते वाला में गुलिये उठा शाह मदीना, तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना। मानो ने कहा आओ मैं जानू पे सुला लूं, बानों ने कहा आओ मैं जानू पे सुला लूं, पाओगी कहाँ नूर नजर बाप का सीना, तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना। मक्तल की तरफ आइए कहती हुई बच्ची, मक्तल की तरफ आइए कहती हुई बच्ची, कैसा मेरी तकदीर ने, कैसा मेरी तकदीर ने बाबा मेरा जीना, तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना, जो गोद में पास के रहती थी हमेशा, जो गोद में पास के रहती थी हमेशा, दुश्वार है उस बच्ची का, दुश्वार है उस बच्ची का जिंदान में जीना, तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना। 18 बरादर की बहन रह गई तन्हा, 18 बरादर की बहन रह गई तन्हा, अगयार के माहौल में, अगयार के माहौल में दुश्वार है जीना, तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना। बाबा नारे सलवात। बाबा बुलंद नारे कि सदियों से यही कर्ब बला बोल रही है, कि सदियों से यही कर्ब बला बोल रही है, ऐ इब्ने अली हक की जिया बोल रही है, कि सदियों से यही कर्ब बला बोल रही है, ऐ इब्ने अली हक की जिया बोल रही है। और ज़ैनब ने बिछाई थी जो जालिम के मकाम में, ज़ैनब ने बिछाई थी जो जालिम के मकाम में, हर घर में वही फर्श अज़ा
کہ خالی نہیں پلٹا کوئی شبیر کے در سے، فرزند پیمبر کی عطا بول رہی ہے، فرزند پیمبر کی عطا بول رہی ہے، اور لہرائے گا اب حشر تک عباس کا پرچم، لہرائے گا اب حشر تک عباس کا پرچم، موجوں سے یہ دریا کی ہوا بول رہی ہے، موجوں سے یہ دریا کی ہوا بول رہی ہے، لڑتا ہے عجب شان سے شہزادہ شبیر، لڑتا ہے عجب شان سے شہزادہ شبیر، اکبر میں پیمبر کی ادا بول رہی ہے، اکبر میں پیمبر کی ادا بول رہی ہے، اور قاسم کی شجاعت کا اثر دیکھیے جس سے، قاسم کی شجاعت کا اثر دیکھیے جس سے مقتل میں لعینوں کی قضا بول رہی ہے، مقتل میں لعینوں کی قضا بول رہی ہے۔ یہ شعر بطور خیر کہ نسوان جہاں کے لیے پردہ ہے ضروری، کہ نسوان جہاں کے لیے پردہ ہے ضروری، یہ ثانیہ زہرا کی رضا بول رہی ہے، نسوان جہاں کے لیے پردہ ہے ضروری، یہ ثانیہ زہرا کی رضا بول رہی ہے، ہر لشکر اعدا سے یہ کہتا ہوا نکلا، ہر لشکر اعدا سے یہ کہتا ہوا نکلا، حق میں میرے زہرا کی دعا بول رہی ہے، حق میں میرے زہرا کی دعا بول رہی ہے، مقتل میں بابا بولے نعرہ سبحان لے ڈوبے گیا شمر تجھے تیری حماقت، لے ڈوبے گیا شمر تجھے تیری حماقت، خود تیرے گناہوں کی سزا بول رہی ہے، خود تیرے گناہوں کی سزا بول رہی ہے۔ کہ مولا کے حقیقی جو عزادار ہیں سجاد، مولا کے حقیقی جو عزادار ہیں سجاد، بس ان کے عقیدے میں وفا بول رہی ہے، بس ان کے عقیدے میں وفا بول رہی ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد۔ کہ عقیدوں میں ہم اپنے خانہ عمران رکھتے ہیں، کہ عقیدوں میں ہم اپنے خانہ عمران رکھتے ہیں، جہاں نہج البلاغہ ہے وہی قرآن رکھتے ہیں، جہاں نہج البلاغہ ہے وہی قرآن رکھتے ہیں۔ علی نے دوش احمد پر حقیقت کر دیا اس کو، کہ علی نے دوش احمد پر حقیقت کر دیا اس کو، کہاوت تھی کہ بس قرآن پر قرآن رکھتے ہیں، کہاوت تھی کہ بس قرآن پر قرآن رکھتے ہیں۔ اور شب عاشور عجب حر نے یہ سمجھداری کی، کہ شب عاشور عجب حر نے یہ سمجھداری کی، فرش پہ رہتے ہوئے عرش کی تیاری کی، فرش پہ رہتے ہوئے عرش کی تیاری کی، وہ آنکھ میں اشک تھے جب کربلا سے گزرے، شعر ملاحظہ بطور خاص، کہ آنکھ میں اشک تھے جب کربلا سے گزرے، اس سے ثابت ہے کہ آدم نے عزاداری کی، اس سے ثابت ہے کہ آدم نے عزاداری کی۔ تو کوئی شبیر سا دنیا میں غنی دکھلائے، تو کوئی شبیر سا دنیا میں غنی دکھلائے، جس نے پردیس میں مقتل کی خریداری کی، جس نے پردیس میں مقتل کی خریداری کی۔ اور جب سے دریا گیا پیاسوں کی نگہبانی میں، جب سے دریا گیا پیاسوں کی نگہبانی میں، پھر غرور اور تکبر نہ رہا پانی میں، پھر غرور اور تکبر نہ رہا پانی میں۔ اور جنگ میں اس لیے احمد نے پڑھی ناد علی، جنگ میں اس لیے احمد نے پڑھی ناد علی، ارے کام اپنے ہی تو آتے ہیں پریشانی میں، کام اپنے ہی تو آتے ہیں پریشانی میں۔ اور تیر کی عزت پہ نہیں ضد پہ ہنسے تھے اصغر، تیر کی عزت پہ نہیں ضد پہ ہنسے تھے اصغر، ارے مبتلا کرنا تھا قاتل کو پریشانی میں، مبتلا کرنا تھا قاتل کو پریشانی میں۔ اور یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں۔ عقل کو اس لیے رکھا گیا پیشانی میں، عقل کو اس لیے رکھا گیا پیشانی میں۔ اور تیز آندھی تو چلی کئی بار سوئے فرات، تیز آندھی تو چلی کئی بار سوئے فرات، ارے راگ بھی خیمہ شہ کی نہ گئی پانی میں، راگ بھی خیمہ شہ کی نہ گئی پانی میں۔ یہاں سے چند اشعار ان لوگوں کے لیے جو لوگ فرشیادہ سے باہر کھڑے رہتے ہیں، ان کے لیے چند شعر ملازم کہ پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے، پوچھ لو مریم سے
خود ان کا مقدر کون ہے؟ عورتوں میں فاطمہ زہرا سے بہتر کون ہے؟ کہ پوچھ لو مریم سے، پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے؟ عورتوں میں فاطمہ زہرا سے بہتر کون ہے؟ وہ دیکھنے آتی ہے زہرا مجلس شبیر میں، دیکھنے آتی ہے زہرا مجلس شبیر میں، کون مجلس کے اندر اور باہر کون ہے؟ دیکھنے آتی ہے زہرا مجلس شبیر میں، کون مجلس کے اندر اور باہر کون ہے؟ چھوڑ کر فرش عزا باہر کھڑے ہو کس لیے؟ چھوڑ کر فرش عزا باہر کھڑے ہو کس لیے؟ چھوڑ کر فرش عزا باہر کھڑے ہو کس لیے؟ کیا خبر تم کو نہیں مجلس کے اندر کون ہے؟ کیا خبر تم کو نہیں مجلس کے اندر کون ہے؟ وہ حضرت آدم سے لے کر مہدی تک سبھی موجود ہے، حضرت آدم سے لے کر مہدی تک سبھی موجود ہے۔ اب نہ ہم سے پوچھنا مجلس کے اندر کون ہے، اب نہ ہم سے پوچھنا مجلس کے اندر کون ہے۔ باواز بلند نعرہ سلوات۔ دل کو خیال روزے اطہر سے ملتا ہے، سکون دل کو خیال روزے اطہر سے ملتا ہے، اور ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، سکون دل کو خیال روزے اطہر سے ملتا ہے، صدف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، صدف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا پتھر سے ملتا ہے، سکون دل کو خیال روزے اطہر سے ملتا ہے، اور اصول زندگی جس نے سکھائی سارے عالم کو، اصول زندگی جس نے سکھائی سارے عالم کو، حیات طیبہ کا درس ان کے گھر سے
سکون دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے. اور سلوات پڑھ دے محمد. سے ملتا ہے. اور وہ جس کی شان میں نازل ہوئی ہو آیت تطہیر، وہ جس کی شان میں نازل ہوئی ہو آیت تطہیر، اور انہی کا حق درود اور سلام قرآن میں ملتا ہے. انہی کا حق درود اور سلام قرآن سے ملتا ہے. سکون دل کو خیال اطہر سے ملتا ہے. اور ایک سلام میرا باغ نبوت کا پھول ہے. 100 کلومیٹر موٹر سائیکل چلا کے آئے ہیں, تھوڑا سے تکلیف ہے تو آپ معاف کر دیں, کوشش کریں. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, اور حیدر کی اس میں جان ہے, خون بطول ہے, میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, اور آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی, آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی, اور ان سے نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, اور کتنی عظیم ذات ہے. باپ محمد والے محمد کتنی عظیم ذات ہے, مولا
حسین کی کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، اور جس کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اور کوئی نہیں ہے شبرو شبیر کے سوا، کوئی نہیں ہے شبرو شبیر کے سوا، اور ایسے سوار جن کی سواری رسول میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ اور آخری شعر بہت لمبی ہے، اس کو دیر تک پڑھنے کی طاقت نہیں، لیکن معاف کریے گا، ایک آخری شعر سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اور جس کے لیے یزید نے کتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے کتنے ستم کیے، اور وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات۔ رحم اللہ من بلغ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
نهاكم عنه فانتهوا صلوات آج کی یہ تاریخ 28 سفر المظفر جو 2 معصوموں کی شہادت کی تاریخ تھی، اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد اور ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن کی شہادت کی تاریخ 28 سفر المظفر، اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کے فقرہ اللہ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو چیز تمہیں دیں عطا کریں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ اس فقرے کا ترجمہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات پر جو ہم ایک گہری نظر ڈالیں تو ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ اپنی جگہ پر ایک علم کا سمندر لیے ہوئے ہیں کہ جہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو جہاں تک علم نے ترقی کی ہے، لوگوں نے پڑھا ہے، وہاں تک تفسیر کرتے ہیں، وہاں تک اس کا مطلب بتاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے جملات اور فقرات کہیں اس سے زیادہ بالا تر ہیں کہ جو ہمارے یہاں بیان ہو چکے ہیں یا بیان ہوتے ہیں۔ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ خود ہر 10 سال پر قرآن مجید کی ایک نئی تفسیر ہونا چاہیے، ہر 10 سال 15 سال پر قرآن مجید کی ایک نئی تفسیر ہونا چاہیے، نئے سرے سے اس کی تفسیر لکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے، جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے، ویسے ویسے قرآن کے مفاہیم بھی نئے نئے سامنے وجود میں آتے ہیں۔ یہ قرآن ہر زمانے میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہر زمانے میں۔ تو جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے ویسے ویسے قرآن مجید کے بھی نئے نئے مفہوم ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ قرآن مجید تو خود اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے کہ جتنا انسان اسے پڑھ لے کبھی بھی یہ اس کو پرانا نہیں لگتا۔ یہ دنیاوی کلام اور دنیاوی شعر نہیں ہے کہ جن کو پڑھنے سے انسان اوب جاتا ہے، 2 بار 3 بار سنتا ہے اور اس کے بعد سے تعریف میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ مجمع خاموش بیٹھا رہتا ہے، پھر یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیا کلام لے آئے تو زیادہ بہتر ہے، اب یہ کہاں تک سنا جائے۔ لیکن یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ انسان جتنی اس کی تلاوت کرتا ہے اتنا اس میں نیاپن نظر آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس قرآن کی معرفت ہو، قرآن اس کا دل لگتا ہو، قرآن پر اس کا عقیدہ ہو۔ یہ جو فقرہ میں نے پڑھایا حضرات کے درمیان، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کریں، جو بھی، یہ ماں کا لفظ جو اس میں آیا ہے، صاحب علم تشریف فرما ہے، اس میں جو لفظ ماں آیا ہے اس کی بہت گنجائش ہے، اس میں کوئی چیز آپ کاٹ نہیں سکتے کہ جو رسول دیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وما، جو بھی رسول تمہیں عطا کریں،
جو بھی رسول تمہیں دیں کوئی بھی چیز ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ پیغمبر سے وہ چیز کو لو، اور جس چیز سے بھی روک دیں یہ ہم سب کی ذمہ داری کہ ان چیزوں سے رک جائیں۔ اب یہاں پر حاشیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا چیز رسول دے رہے ہیں اور کیا چیز رسول نہیں دے رہے ہیں، کیا رسول کو دینا چاہیے تھا، کیا رسول کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ رسول کی اطاعت بغیر کسی استثناء کے ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے۔ ہماری ذمہ داری رسول کی اطاعت ہے، رسول کو مشورہ دینا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری رسول کی اطاعت ہے، رسول کو مشورہ دینا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت، یہ فقرہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جو بھی پیغمبر تمہیں عطا کرے اسے لے لو۔ یہ زمانے کو یہ فقرہ، یہ لفظ ماں جھنجھوڑ رہا ہے کہ ابھی ہوش میں آ جاؤ، یہ نہ کہو کہ رسول نے یہ دیا نہ دینا چاہیے تھا، یا رسول نے یہ چیز پیش کی اس دور کے لیے تھی ہمارے لیے نہیں ہے، یا یہ چیز رسول دین اسلام میں ہمیں بتائی اور یہ ہمارے لیے بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اگر عبادت دے تو عبادت ہمیں لے لینی چاہیے، اس میں چوچرا نہیں ہے کہ یہ پھر کیوں ہے، کہے ہے کیوں چوچرا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول ہمیں دین کے قوانین عطا کرے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے دین کے قوانین کو لے لیں، اس میں پھر چوچرا کی گنجائش نہیں ہے کہ پھر صاحب یہ حجاب کہاں سے آ گیا، یہ نماز کہاں سے آ گئی، یہ حیا کہاں سے آ گئی۔ مثلاً یہ جو بھی چیزیں ہیں عام طور سے جو انسانوں کو کڑوی لگنے لگتی ہیں اس میں کڑواہٹ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کی باریکی کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ خدا بہتر سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، لہٰذا ہمیں بغیر چوں اور چرا کے جو بھی پیغمبر عطا کرے ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے لے لیں، اور جس چیز سے پیغمبر روک دیں ہماری ذمہ داری کہ مجھ سے رک جائے۔ پیغمبر جو چیزیں ہمیں عطا کر رہے ہیں، جو چیزیں دے رہے ہیں، عطا کرنے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کبھی عطا کیا جاتا ہے قول کے ذریعے سے، کبھی عطا کیا جاتا ہے فعل کے ذریعے سے۔ عطا صرف ایک ہی نہیں ہے کہ انسان آج آپ آئے کوئی چیز ہمیں عطا کرنے لگے۔ ظاہری چیزوں کو جو لوگ دیتے ہیں دوسرے کو، قلم ہے، پیسہ ہے، مال دنیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہی عطا ہے۔ نہیں، عطا صرف اور صرف اشیاء کی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں انسان اپنے قول کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اپنے عمل کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، فعل کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ اور دونوں کی مثالیں باقاعدہ طور سے قرآن مجید نے پیش کی ہیں۔ قول کی بھی مثال قرآن نے پیش کر دی ہے، اور فعل کی مثال بھی قرآن نے پیش کر دی ہے کہ رسول جو بھی دے رہے اسے لے لو۔ اور اس آیت میں، اس فقرے میں جو لفظ آ رہا ہے، جو کلمہ آ رہا ہے، وما آتاکم الرسول، رسول جو تمہیں عطا کریں، یہ نہیں کہا وما آتاکم الرحمت، یہ نہیں کہا کہ محمد جو تمہیں عطا کریں۔ پروردگار یہاں نام سے خطاب نہیں کر رہا ہے، سرکاری القاب سے خطاب کر رہا ہے، سرکاری لقب سے، سرکاری لقب سے، ورنہ قرآن مجید میں آیا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، سوائے رسول کے محمد کچھ نہیں۔ لہذا یہ رسول کا یہ عہدہ ہے، یہ لقب ہے، اس سے پروردگار خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ اور بھی جہاں جہاں اہم پیغامات اللہ کو دینے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر کہیں بھی نام لے کے خطاب نہیں کیا، عہدے سے خطاب کیا ہے۔ آپ قدیر میں آنے کے بعد دیکھیں، وہاں بھی پروردگار عالم جو خطاب کر رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہاں بھی رسول کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، محمد کر کے خطاب نہیں کہہ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب پیغمبر جو ہمیں چیز عطا کریں گے وہ یا قول ہوگی یا فعل ہوگی، قول کے ذریعے سے بھی عطا کریں گے، فعل کے ذریعے سے بھی عطا کریں گے۔ اور قول بھی، اس کا بھی اعتبار ہے، ایسا نہیں ہے کہ محمد بذات محمد بول رہے، نہیں، اللہ کے رسول کی حیثیت سے بولتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى هو ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر خطاب ہی نہیں کرتے مگر یہ کہ جب تک وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔
یہاں بھی ماں سے خطاب ہو رہا ہے. جو بھی پیغمبر کا خطاب ہوتا ہے وہ خطاب جو ہوتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے. پیغمبر اپنے مطابق خطاب نہیں کرتے، یعنی جو بھی پیغام آ رہا ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے، وہ اللہ کے یہاں سے آ رہا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قول کے اعتبار سے ہے. یعنی جو بھی پیغمبر ہمیں قول کے اعتبار سے دے رہے ہیں وہ قول پیغمبر نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے حکم ہے جو پیغمبر ہمیں دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے عمل بھی پیغمبر کا اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی پروردگار عالم پیغمبر کے عمل کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے پیغمبر جو کنکریاں تم نے ماری تم نے نہیں ماری بلکہ خدا نے ماری ہے. یہاں بھی ماں سے خطاب ہو رہا ہے. ماں جو بھی پیغمبر انجام دے رہے ہیں وہ پیغمبر کا کام خود ذات پیغمبر کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہے. یعنی یہ وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور یہ وہی بولتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد. اس کی میں مثال حضرات کے درمیان پیش کر دوں، بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے کہ ان کا کام ہو یا ان کا فعل ہو یا ان کی بات ہو یہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی. آگے میں آپ سے پوچھوں، اگر آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ میں نے خط لکھا یا میں نے کوئی تحریر لکھی، انصاف سے بتائیں کہ تحریر آپ لکھتے ہیں یا قلم لکھتا ہے؟ اگر سوال کیا جائے تو یہ کہتے ہیں تحریر میں نے لکھی، ایک خط لکھا، ایک نامہ لکھا، ایک لیٹر لکھا. یہ تحریر ہم اور آپ لکھتے ہیں یا قلم لکھتا ہے؟ قلم لکھتا ہے، ہم نہیں لکھتے ہیں. تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے لکھا؟ اس آیت کو آپ سمجھے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے پیغمبر جو کنکری پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو ماری وہ تم نے نہیں ماری بلکہ اللہ نے ماری. اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے اس چیز کی مثال کے لیے کہہ رہا کہ صاحب میں نے خط لکھا، میں نے لیٹر لکھا، تو یہ خط یہ تحریر لیٹر کس نے لکھا ہے؟ قلم لکھ رہا ہے یا ہم اور آپ لکھ رہے ہیں؟ قلم لکھ رہا ہے. اچھا تو قلم اگر لکھ رہا ہے تو قلم کو تنہا چھوڑ دیے کہ یہ لکھو، تو کیا قلم لکھے گا؟ وہ نہیں لکھ سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ جواب دینے والے جواب یہی دیں گے کہ صاحب قلم تو لکھتا ہے لیکن ارادہ ہمارا شامل ہوتا ہے تب یہ قلم لکھتا ہے. یہی حال ٹھیک پیغمبر کے قول و فعل کا ہے. ارادہ الہی ہوتا ہے، پیغمبر بولتے بھی ہیں، پیغمبر کرتے بھی ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد والے. ان کا نہ کوئی قول نہ ان کا کوئی فعل اپنی ذات کے مطابق نہیں ہوتا ہے بلکہ پورا ارادہ الہی کے مطابق ہوتا ہے. یہ وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، یہ وہی بولتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. تو اب اگر پیغمبر جو بھی ہمیں دیں، اگر سجدے کو طول دے کر کے حسن و حسین کو پہچانوانا چاہیں تو یہ ہماری ذمہ داری کہ اسے لیں. اور اگر غدیر کے میدان میں اپنے ہاتھوں پر کسی کو بلند کر کے ہمیں عطا کریں تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے لیں. اب جو نہیں لے رہا ہے وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، رسولی کی نہیں بلکہ خدا کی مخالفت کر رہا ہے. اس لیے کہ آیت میں جو خدا کہہ رہا ہے نا کہ جو رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو. اب جس نے بھی رسول کی عطا کی ہوئی چیزوں کو نہیں لیا تو اس نے رسول کی مخالفت نہیں خدا کی مخالفت کی ہے. اب اگر غدیر میں بنائے ہوئے مولا کا انکار کر رہا ہے تو وہ رسول کا انکار نہیں کر رہا ہے، حکم الہی کا انکار کر رہا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے. وہ انکار حکم الہی کا انکار ہے. وہ یہ نہیں سوچے کہ ہم نے رسول کی نافرمانی صرف کی ہے. رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے. لہذا جو چیز بھی رسول ہمیں عطا کریں اسے لے لیں، اور جس چیز سے رسول ہمیں روک دیں ہم رک جائیں. اب آنے کے بعد ہم ان کی زندگانی پر نظر ڈالیں، دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے، کیا کیا دیا ہے، کون کون چیزوں سے ہمیں نوازا ہے. آپ حضرات باواز بلند سلوات.
کی برکت ہے یا گرمی کی برکت ہے یا کیا ہے کہ مسلسل جموائی پہ جموائی آ رہی ہے جو مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. ابھی آپ حضرات سوئے نا, بھی نظر مولا ہے. ابھی نظر مولا کا گفتگو چل رہی تھی اسی طریقے سے کہ صاحب آج کل لوگ بہت زیادہ ماڈرن ہو گئے اور کہتے ہیں صاحب آن لائن مجلس آ رہی ہے, آن لائن سن لیں گے. ہمارے بزرگوار کہتے ہیں آن لائن مجلس آ رہی ہے, آن لائن مجلس سن لی جائے. بہت سارے لوگ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں آن لائن تو ہم نے سن لی. تو ہم نے کہا جس دن نظر مولا بھی آن لائن ہونے لگی اس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ فرض اذا کی اہمیت کیا ہے. اس دن عالم دین کو آ کر کے ذاکر کو آ کے ممبر پہ بتانا نہیں پڑے گا کہ فرض اذا کی اہمیت کیا ہے. مومنین خود بتائیں گے کہ فرض اذا کی اہمیت کیا ہے. لہذا اگر مجلس آن لائن سنی جا سکتی تو نظر مولا بھی آن لائن ہو سکتا ہے. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد. لہذا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان ذوات مقدسات نے ہمیں کیا کیا عطا کیا, کیا کیا دیا ہے, اور اپنی زندگی کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم ان کی عطا کی ہوئی چیزیں, ان کی دی ہوئی چیزوں کو لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے, یا صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں, عمل سے اقرار نہیں کر رہے. کیونکہ جو چیز بھی ہمیں پیغمبر یا دوسرے ائمہ معصومین دیں گے اور ہم اسے واقعی لے رہے ہیں تو اس کا اظہار عمل سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ہم زبان سے کہیں ہاں رسول نے ہمیں یہ چیز عطا کی ہے, ہم نے لے لی. اگر کوئی چیز لی ہے تو اس کا شکریہ بھی ہونا چاہیے, اس کے پر عمل بھی ہونا چاہیے زندگی میں. پیغمبر نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کی, بہت ساری. سب سے مین چیز جو پیغمبر نے ہمیں عطا کی ہے اس چیز کا نام ہے, پیغمبر ہو یا بقیہ جانشین پیغمبر ہو, ایک اہم چیز جو ہمیں دنیا میں عطا کی ہے, جو ہماری دنیا کے لیے بھی کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہے, اس چیز کا نام ہے انسانیت. عبادت اپنی جگہ ہے کیونکہ عبادتیں بھی انسانیت کا پیغام دیتی ہیں, دوسری چیزیں بھی انسانیت کا پیغام دیتی. ہمارے ہاں دین مبین اسلام کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو دین مبین اسلام ایک انسانیت کا مذہب ہے. دین مبین اسلام کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ انسانیت کا مذہب ہے. پیغمبر نے اور ان کے جانشینوں نے ہمیں انسانیت کا پیغام دیا قدم قدم پر. اور آپ ان کی زندگی کے رویے کو دیکھیں, ان کا رویہ کیا ہے, ہمارا رویہ کیا ہے. انہوں نے دوستوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی ہے, ہم کیسے بسر کر رہے ہیں. انہوں نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی ہے, ہم کیسے بسر کر رہے ہیں. انہوں نے خانوادے کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی ہے, ہم کیسے بسر کر رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ. انہوں نے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, ہم کیسے ہیں. حتیٰ انسانوں سے ہٹ کے انہوں نے جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے, ہمارا رویہ کیا رہتا ہے. ہر ایک کا پیغام انہوں نے دیا ہے. اب آ کر کے ایک ایک کو آپ سمجھتے چلے جائیں صرف انسانیت پر, کہ سب سے بڑا پیغام ان کا انسانیت کا ہے. پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے ہیں, ہمدردی, انسانیت, رحم, آپسی محبت, آپسی بھائی چارگی, ایک دوسرے سے دل لگائے رہنا, یہ تمام چیزیں پیغام ہیں پیغمبر کا اور دوسرے ائمہ کا. پیغمبر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی, پیغمبر نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں, نماز ہو رہی ہے, پیغمبر نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک دم سے اسپیڈ پیغمبر کی بڑھ گئی. کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی, معصوم بچہ رو رہا ہے. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, اگر مسجد میں کوئی چھوٹا بچہ آ جائے اور اس کی آواز رونے کی بلند ہونے لگے تو نماز کے بعد ہمارا سب سے پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ بچہ تو دور گیا, اس کے سرپرست کو ہڑکانا شروع کر دیتے ہیں. اب مسجد بھی بچی ہے اسی لیے کہ تم صاحب یہاں ممکن ہے, ویسے بچوں کا لانا مسجد میں مکروہ ہے, بچوں کا آنا یہ بھی جان لے مسئلہ شریعہ. لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے, گھر پہ کوئی نہیں, تو کیا بچے کو تنہا چھوڑ کے تو آئے گا نہیں. ممکن ہے کہ انسان کی مجبوری ہو, لے کے آیا ہو. پیغمبر کے زمانے میں ممکن ہے کہ انسان کی مجبوری رہی ہو, لے کے آیا ہو. ہمارا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم سرپرستوں پہ چلانا شروع ہو جائیں گے. پیغمبر نے کہا عمل کیا تھا, پیغمبر نماز پڑھ رہا ہے, لیکن نماز کے ساتھ ساتھ پیغمبر کو اس بات کا خیال ہے کہ نماز پیغام کس چیز کا دے رہی.
نماز ہمیں سکھا کیا رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم گاڑی گاڑی قرت میں لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، بڑے بڑے سورے پڑھے چڑھے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کہ ان سوروں میں کیا کہا جا رہا ہے، ان اذکار میں کیا چیز پوشیدہ ہے، اس نماز کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ پیغمبر جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز کان میں آئی، پیغمبر نے نماز کو تیز کر دیا، جلدی جلدی پڑھے۔ جیسے ہی نماز تمام ہوئی، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نماز تو پہلے کچھ دنوں کے مقابلے میں آج تھوڑی سپیڈ سے تھی، کیا وجہ ہے، آپ سپیڈ سے نماز پڑھ رہے؟ تو پیغمبر نے کہا سنا نہیں بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، سنا نہیں کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی؟ کہا یا رسول اللہ بچہ تو رو رہا تھا۔ کہا بس ہمارے نماز پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم پوری انسانیت کا خیال رکھیں، ایک بچے کے لیے رونے کو گوارا نہ کریں۔ اگر ہماری نماز کی وجہ سے بچے کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ نماز کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو بچوں کر رہے ہیں، لہذا نماز بھی جو انسان پڑھے، ذکر میں جب کرے تو پیغمبر یہ چیز ہمیں عطا کر رہے ہیں، یہ چیز ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف نماز بے نہیں نماز اس کے پیچھے پڑھے نماز، جی نہیں، نماز جب پڑھ رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو خیال رہے کہ نماز پیغام کس چیز کا دیتی۔ اچھا وہ پیغامات نماز کے سمجھیں گے وہی لوگ جو نماز پڑھتے ہوں، اب وہ بھی سن لیں جو نہیں پڑھتے، کیونکہ جو نہیں پڑھتے جب ایسا بیان ہونے لگتا ہے تو میں ایک طرفہ تو رکھتا نہیں، میرے یہاں مسئلہ ادھار والا نہیں، جو کچھ ہے وہ نقد۔ جب ایسا بیان ہونے لگتا ہے تو سمجھتے شاید نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو جو نہیں پڑھنے والے ہیں تو بڑا لمبا سر اٹھا کے سنتے ہیں، جو تارک الصلاۃ ہوتے ہیں وہ بڑا گردن اپنی لمبی کر کے سنتے ہیں کہ آج تو ہمیں چھوٹ مل گئی، ہم جو کرتے ہیں بڑا صحیح کرتے ہیں۔ جی نہیں، نماز دین کا ستون ہے، اور دین کا ستون ہی اگر ستون ہٹا دیا جائے تو عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ کہا یہ گیا کہ نماز ایک پیغام دیتی ہے انسانیت کا، تو جب نماز ہی نہ پڑھو گے تو انسانیت کہاں سے آئے گی؟ صلوات پڑھنے پر محمد لہذا جو چیز جو عبادت ہے ہمیں جس چیز کا پیغام دے رہی، پہلے ہم ان چیزوں کو انجام تو دیں، تب تو وہ ہمیں پیغام دیں گی، تب تو وہ ہماری زندگی اور آخرت کو سنبھالیں گی۔ یہ ہے زندگی پیغمبر کی، مہربانی کے ساتھ عبادتوں میں بھی مخلوق خدا کا خیال، اپنی عام زندگی میں بھی مخلوق خدا کا خیال۔ پیغمبر بیٹھے ہیں، اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک لامذہب کا جنازہ ہے، اس سے ہم سے کیا تعلق ہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ لیکن پیغمبر نے جیسے ہی جنازے کو آتے ہوئے دیکھا، پیغمبر کھڑے ہو گئے احترام جنازہ میں اور تشریح بھی کیا ہے، چند قدم چل کے۔ لوگوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ، عجیب عجیب ہٹ دھرم لوگ تھے، شرم نہیں آتی تھی وقت کے رسول کو ٹوکتے ہوئے۔ یہ باتیں، یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن تعجب ان افراد تو ہوتا ہے جو پیغمبر کو ٹوک دیتے تھے، شرم محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ہم کسے ٹوک رہے ہیں۔ اصلا معرفت رسول تھی ہی نہیں، رسول کو پہچانتے ہی نہیں تھے، اور یہ سب اسی زمانے تک محدود نہیں ہے، آج بھی وہی گت ہے۔ اے کاش اگر رسول کی سیرت کو لے لیا ہوتا تو آج دنیا میں بدنام نہ ہوتے، آج دنیا میں برے القاب سے نوازے نہ جاتے، لیکن رسول کی سیرت کو تو لیا نہیں۔ رسول کی بھویں ایسی تھیں، رسول کی زلفیں ایسی تھیں، رسول کی پیشانی ایسی تھی، صرف اور صرف رسول کی صورت پر گفتگو کرتے 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 معاشرے کو اس لیبل پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آج معاشرے کو دو دو چار نہیں پتا ہے۔ اے کاش رسول سے ہم نے سیرت کو لیا ہوتا، صورت کو نہ گنایا، اور اپنے کتابوں میں بھی وہی حشر کیا۔ آج جو اتنا برا وقت پڑا ہے کہ غیر آ کر کے ہمارے پیغمبر پہ حملہ کر رہے ہیں، پیغمبر پہ حملہ کر رہے ہیں، توہین رسالت کر رہے ہیں، یہ حملہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اے کاش ہم نے اپنی کتابوں میں، اپنی کتابوں سے مراد ہم نہیں یار، کل مسلمان جو نادان ہیں، جنہیں نہ بولنے کی تمیز ہے نہ لکھنے کی تمیز ہے، اے کاش رسول کی سیرت کو اگر کتابوں میں تحریر کر دیا ہوتا جو واقعی سیرت رسول تھی، تو آج دشمن کو موقع نہ ملتا کہ وہ توہین رسالت کرے۔
آج دشمن کو موقع نہیں ملتا کہ توہین رسالت کرے. آپ دیکھیں آنے کے بعد جو جاہل نادان افراد نے کتابوں کو لکھا، لکھنے کے بعد ایک پکڑ دے دی، فضول کی غلط باتوں کو لکھا، لیکن اب جب کتاب پہ آ گئی تو اب اس کو تو انسان بیس بنائے گا نا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ معتبر کتاب ہے یا غیر معتبر کتاب ہے، وہ تو بیس بنا کے دلیل بنا کے لے کے آئے گا. لیکن کاش رسول کی سیرت کو زمانے کے سامنے پیش کیا گیا ہوتا. یہودی کا جنازہ آ رہا، پیغمبر بنفس نفیس کھڑے ہو گئے احترام جنازہ میں. لوگوں نے اعتراض کر دیا ہے رسول اللہ وہ تو یہودی کا جنازہ ہے. کہا ٹھیک ہے یہودی لیکن ہے تو انسان. ہم انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو مذہب اور فرقوں میں بانٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. پیغمبر کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا تھا اور سب کے لیے رحمت ہے. یہ رسول کی زندگی ہے، یہ حیات طیبہ ہے. اے کاش مسلمان ان باتوں کو پڑھتے، رسول کی سیرت کو پڑھتے اور فقط انسان ہی تک محدود نہیں بلکہ یہ وہ افراد ہیں جو جانوروں کی بھی زبانوں کو سمجھتے ہیں، جو جانوروں کی بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں. ان کے ہنر پایا جاتا ہے، یہ جانوروں کی بولی کو سمجھ لیتے ہیں. جو انبیاء تھے، ائمہ تھے، کیا یہ علم تھا کہ یہ جانوروں کی بولی کو بھی سمجھ لیتے تھے. جناب سلیمان، جناب داؤد، جب یہ لوگ سمجھ لیتے تھے تو پیغمبر تو بدرجہ اولیٰ سمجھ لیتے. پیغمبر تو ان انبیاء کے سب کے سردار ہیں، یہ جانوروں کی بولی کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کا رحم صرف انسانوں تک نہیں بلکہ کل مخلوقات پر ان کا رحم ہے. یہ حیثیت ہے پیغمبر. ایک باغ سے گزر پیغمبر کا ہو رہا ہے، دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص ہے جو چند اونٹوں کو باندھے ہوئے، وہ اونٹ سے کام لیتا تھا، وہاں پر اونٹوں کو باندھے ہوئے تھا. پیغمبر جب قریب پہنچے تو ایک اونٹ کے قریب گئے. اب آپ رحم پیغمبر دیکھیں، ہمدردی پیغمبر دیکھیں. ایک اونٹ کے قریب گئے اور جانے کے بعد اس کے منہ پر اپنا منہ رکھا پیغمبر نے، اور لوگوں نے دیکھا کہ ایسے جیسے کہ وہ اونٹ پیغمبر سے کچھ گفتگو کر رہا ہو. اور یہ حقیقت تھی کہ وہ اونٹ پیغمبر سے گفتگو کر رہا تھا اور اس گفتگو میں اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا. جب تھوڑی سی دیر پیغمبر اس کے چہرے پر، اس کے منہ پہ منہ رکھے رہے اور اس نے اپنی گفتگو کر لی، اس کے بعد پیغمبر نے سر کو اٹھایا اور اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے. یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے. کہا کیا؟ کہا تم اس پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ لادتے ہو، اس کو کھانا نہیں دیتے ہو، پیٹ بھر کھانا نہیں دیتے ہو، ٹائم سے کھانا نہیں دیتے ہو. اب آپ اندازہ لگائیں، آ کر کے تمام دنیا کے لوگ پیغمبر کی اس سیرت کو دیکھیں جو جانوروں پہ رحم کرتا ہو، وہ انسانوں پہ ظلم کیسے برداشت کرے گا؟ وہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ انسانیت پہ ظلم ہو جائے، لوگوں کا خون بہا دیا جائے، لوگوں کے اوپر ستم کر دیا جائے؟ یہ ہے سیرت پیغمبر. پیغمبر اگر ان کے اوپر کوئی ظلم بھی کرتا ہے، اگر ان پر کوئی ستم بھی کرتا ہے، تب بھی ان کی نگاہ دوری جو ہے یہ دیکھ رہی ہے. یہ ایسے فیصلہ جذبات میں نہیں لیتے. ان کا فیصلہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ اگر ایک انسان ایک کنکری بھی مار دے تو ہم پلٹ کے اس کے دو چار جھاپڑ لگا دیتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے ہمیں کنکری مار دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے ہمارا ڈھیلا مار دیا. یہ رویہ عام انسانوں کا ہے. لیکن پیغمبر کا رویہ کیا ہے؟ پیغمبر ہر روز گزرتے ہیں، آپ سنا کرتے ہیں. ایک نیا نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مدینے کی گلی سے روز پیغمبر گزرتے ہیں. ڈیلی پیغمبر راستہ چینج نہیں کرتے، ڈیلی ایک گلی سے گزرتے ہیں، روز کا ویٹ ہے. پیغمبر گزر رہے ہیں اور ایک بڑھیا ہے جو آپ پر کوڑا پھینکتی ہے. پیغمبر ایک دن بھی پلٹ کے نہ اسے ڈانٹا، نہ اسے انتقام کی بات کی، نہ اس سے ناراض ہوئے. پیغمبر کی نگاہیں مستقبل دیکھ رہی ہیں. اگر ہم یہ سوال کریں کہ یا رسول اللہ آپ اس سے کچھ نہیں کہتے، آپ اس سے اعتراض نہیں کرتے، آپ اس پہ ناراض نہیں ہوتے، آپ اسے انتقام نہیں لیتے، تو اپنا راستہ بدل دیجئے. وہ آپ کی توہین کرتی ہے، آپ پر کوڑا پھینکتی ہے، آپ اپنا راستہ کیوں نہیں بدل دیتے؟ تو شاید رسول آواز دے کہ ہم راستہ بدلنے نہیں آئے ہیں، راستہ بدلوانے آئے ہیں. اور ہم رسول نے صحیح جب تک اس کا راستہ نہ بدلوا دے. رسول کی نگاہیں مستقبل کو دیکھ رہی تھی.
گزرتے رہے کوڑا پڑتا رہا، روز کوڑا پھینکتی رہی، اور جب اس بڑھیا کے دماغ کا کوڑا نکلا تو بیمار پڑ گئی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جب یہ بڑھیا کوڑا پھینکتے پھینکتے اس کے ذہن کا کوڑا نکل گیا تو بیمار پڑ گئی۔ اب پیغمبر کو موقع مل گیا، پیغمبر اسی لیے اپنا راستہ نہیں بدل رہے تھے، پہنچے عیادت کے لیے، کہا یا رسول اللہ، اب دیکھیں شر تو شر ہوتا ہے، جہاں شر ہوتا ہے وہ شر سوچتا ہے، شرری انسان کبھی نیک بات نہیں سوچتا ہے۔ یہ دنیا میں آپ نکل کے آپ طور سے اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہوں گے، شرری انسان سے کبھی بھی خیر صادر نہیں ہوتا ہے۔ شرری انسان شر سوچتا ہے اور شریف انسان خیر سوچتا ہے۔ وہ اس پیغمبر پہ تو کوڑا پھینک رہی تھی، پیغمبر اسے جنت لے جانا چاہتے ہیں، پیغمبر اس کی آخرت بنانا چاہتے ہیں، لہذا پہنچ گیا عیادت کے لیے، اور جب پہنچے تو کہا یا رسول اللہ اب آئے ہیں آپ مجبور پا کر کے، جب میں بیمار ہو گئی ہوں؟ تو رسول نے کہا ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا، ہمارا قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین اور ہمارا قرآن اور ہمارا خدا ہم سے یہ بتاتا ہے کہ دشمن بھی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ۔ رسول کی اس عمل نے اس پر ایسا اثر ڈالا کہ اب وہ بڑھیا مخالف نہیں بلکہ مسلمان ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ایک اور صلوات یہ ہے سیرت رسول۔ کاش یہ سیرت رسول کی پیش کی جاتی، زلفوں سے ہٹ کے، چہرے مبارک سے ہٹ کے، واقعی طور سے اگر سیرت رسول کی پیش کی جاتی دنیا کے سامنے تو آج لوگ عاشق رسول ہوتے، آج توہین رسالت نہ ہوتی۔ یہ تمام چیزیں ہیں پیغمبر کی زندگی کی۔ اور اس کے بعد جانشین رسول کی جس کی شہادت کی تاریخ آج ہے، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن ان کی بھی سیرت بالکل نانا کی سیرت پہ ہے، ان کے ہاں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ جو رسول کی سیرت ہے وہی ان کی سیرت ہے، جو رسول نے دنیا والوں کو دیا وہی جانشین رسول نے بھی دنیا والوں کو دیا ہے۔ ان کے ہاں بھی وہی چیز، ان کے ہاں بھی وہی اخلاق، وہی کردار، سب وہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پڑوس میں رہتا ہے، ان کے معلوم ہے حقوق پڑوسی کے کیا ہے۔ یہودی رہتا ہے، عام طور سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا رویہ غیروں کے ساتھ عام طور سے تعریف میں زیادہ ملتا ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی دوسرے مذہب والا ہو۔ امام حسن کے گھر کے بغل میں یہودی رہتا ہے، اور اس کے گھر میں ایک اضافی پانی کے لیے، جیسے ہمارے یہاں کبھی پرانے زمانے میں گڈھے ہوا کرتے تھے، اس میں پانی جو گندا آتا تھا وہ جمع ہوا کرتا تھا، وہ بالکل امام حسن کے گھر سے ملا ہوا وہ حوض اس کا اضافی گندے پانی کا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر اس دیوار کے بغل میں گندے پانی کا حوض ہو تو وہ اس دیوار پہ اپنے اثرات کو ڈالے گا، اور باقاعدہ طور سے امام حسن کے گھر کی دیوار خراب ہو رہی تھی۔ آج ہو تو لاٹیاں چل جائے، مار ہو جائے، پولیس تھانہ ہو جائے، جو کچھ نہ ہو جائے کم ہے، لیکن یہ ائمہ کا کردار ہے۔ ان کے ہاں مقصد اپنے گھر کی دیواریں اور اپنی ذات نہیں ہے، ان کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے، ان کا ہر عمل لوگوں کے لیے ہدایت ہوا کرتا ہے۔ دیوار ہے، خراب ہے، لیکن امام حسن منہ سے کچھ نہیں بولتے، خاموش، دیکھ رہی نگاہ امامت مستقبل کو دیکھ رہی ہے۔ ایک دن خود وہ متوجہ ہوا، شعور نے اندر سے جگایا، یہ کیا ہے؟ آنے کے بعد دیکھا تو واقعی امام کے گھر کی دیوار اندر کی خراب ہو رہی۔ کہا مولا آپ نے آج تک بتایا نہیں، آپ کے گھر کی دیوار خراب ہو رہی تھی۔ کہا میں نے نہیں اپنے اندر سوچا کہ میں پڑوسی کو تکلیف دوں، کوئی پریشانی دوں، آپ خود متوجہ ہوتے اپنی جگہ پر، میں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میرے عزیزوں، اس اتنی سی بات کا اثر، نگاہ امامت ہو یا نگاہ نبوت ہو، یہ مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ صرف ان کی تلواریں نسلوں کو دیکھ کے نہیں چلتی، ان کا کردار بھی نسلوں کو دیکھ کے چلتا ہے، ان کی زبان بھی نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ امام نے کہا کہ ہم نے نہیں کہا، وہ پڑوسی تھے،
کسی طرح کوئی تلخی پیدا نہ ہو، تمہیں کوئی اذیت نہ ہو. اتنا سا کردار امام کا دیکھنے کے بعد یہودی مسلمان ہو جاتا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ ہے کردار، یہ ہے سیرت جو لوگوں کو اسلام لانے پہ مجبور کر رہی ہے. بعض بزرگوں نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ جتنے لوگ ائمہ کے اخلاق سے مسلمان ہوئے ہیں اتنے لوگ ائمہ کے استدلال سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں. بہت سارے استدلال دلیلیں ہوتی ہیں نا، تو دلیلوں کے ذریعے سے اتنے افراد مسلمان نہیں ہوئے ہیں جتنے افراد رسول اور آئے رسول کے اخلاق سے مسلمان ہوئے. لہذا ہمیں بھی اپنے ائمہ سے معصومین سے اخلاق اور کردار لینا چاہیے. کیا عجب زندگی ہے ان لوگوں کی. ان کے ہاں مقصد دنیا نہیں ہے، ان کے ہاں دنیا کے رنگینیاں نہیں ہیں، دنیا کی عیش و عشرت نہیں ہے. ان کا صرف ایک ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تک پہنچا دیا جائے، لوگوں کی دنیا بھی کامیاب کر دی جائے، لوگوں کی آخرت بھی کامیاب کر دی جائے. بس آخری بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد ربط مسائل. امام کے مسجد میں عبادت کر رہے ہیں. اب آپ ان کا بھی عبادت، پیغمبر کی عبادت سنی تھی، امام حسن کی بھی عبادت دیکھ لی. عبادت بحیثیت عبادت نہیں، عبادت کے پیچھے کچھ ہے جو ہم سے چاہا جا رہا ہے. صرف عبادتیں نہیں ہیں کہ ہم مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں اور بہت بڑے نمازی اور روزدار کہلانے لگے. امام مسجد میں بہت اہم عبادت انجام دے رہے ہیں جس کا نام اعتکاف ہے. ممکن ہے جوانوں نے سنا ہو، بزرگوں نے سنا ہو، بچوں نے نہ سنا ہو. یہ عبادت اعتکاف ہے. معمول ماہ رمضان مبارک میں یا ماہ رجب اور شعبان میں یہ عبادت انجام دی جاتی ہے جس میں 3 دن تک انسان مسجد میں رہتا ہے اور 3 دن تک روزے رکھنا ہوتے ہیں اور 3 دن تک صرف مسجد سے نکل نہیں سکتا. اس کے اپنے شرائط ہیں، مگر یہ کہ کوئی مجبوری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو انسان مسجد کو ترک کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر مسجد میں آ جائے. یہ اس کے شرائط مختصر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے. امام حسن اعتکاف کی حالت میں ہے اور ایک چاہنے والا بھی امام کے ساتھ ہے. ایک شخص آیا محتاج اور آنے کے بعد امام سے کہتا ہے مولا میں مقروض ہوں، میرے اوپر میری گردن پہ قرض ہے، مولا کچھ مدد فرمائیے. اس لیے کہ جس کا قرض ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کل ہم کو قرض نہ دیا تو میں تمہیں زندان میں ڈلوا دوں گا، میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا. امام مسجد میں حالت اعتکاف میں امام نے کہا کہ خدا کی قسم میرے پاس اس وقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں کیسے عطا کر دوں، کہاں سے دوں. اس نے کہا مولا اگر آپ کے پاس، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کے یہاں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں پائی جاتی. کہا مولا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو اتنا کرم کر دیجیے کہ جس کا قرض میرے گردن پہ ہے اسے جا کے یہ کہہ دیجیے کہ وہ ہمیں زندان میں نہ ڈالے، ہمیں قید میں نہ ڈالے. امام نے کہا اچھا. اور یہ سنتے ہی امام نے اپنی جوتیوں کو پہنا اور مسجد سے نکلنا چاہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں شرائط اعتکاف یہ ہے کہ مسجد سے نہیں نکلنا ہے، لیکن یہ عبادت فقط برائے عبادت نہیں ہے، یہ عبادت انسانیت سکھا رہی ہے، یہ عبادت ہمیں لوگوں کی مدد کرنا سکھا رہی ہے. لہذا اہم ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگر ضرورت مومنین کو پڑ جائے تو انسان کو متوجہ ہونا چاہیے. آپ اگر دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی ڈوب رہا ہو تو لازم ہے کہ آپ پہلے ڈوبنے والے کو نکالیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. اگر آپ نے ڈوبنے والے کو نجات نہیں دی اور نماز پڑھتے رہے تو یہ نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، یہ ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. ہے ہی نہیں، صحیح نہیں ہے، غلط ہے نماز. واجب ہے انسان کے لیے کہ پہلے ڈوبنے والے کو نکالے. امام جوتی پہن کے جیسے ہی چلنا چاہتے ہیں، جو ساتھی جو تھا، صحابی جو تھا، اس نے کہا مولا کیا آپ اعتکاف بھول گئے، کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ مولا نے کہا نہیں، میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں، میں ایک مرد مومن کی حاجت روائی کے لیے جا رہا ہوں، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک مومن کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی مشکل کو برطرف کرتا ہے، تو یہ 9000 سال عبادت سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اور وہ 9000 سال عبادت کیسی کہ جس کے دنوں میں روزے رکھے جائیں اور رات بھر عبادت کی جائے. آپ اندازہ لگائیں عبادتوں کا. 9000 سال ایک مومن کی حاجت روائی، ایک مومن کی حاجت روائی جو کر رہا ہے 9000 سال.
عبادت کا ثواب اور 9000 سال کیسی عبادت کہ جس کے دنوں میں روزے رکھے جائیں. ابھی گرمی کے زمانے میں آپ حضرات نے روزے رکھے ہیں, یہ میرے لیے پڑھ لینا آسان, آپ کے لیے سو احساس شرط ہے. اتنی جلاکے کی گرمی میں انسان ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے تو 29 کو دعا کرتا ہے کہ ایک آدھ چاند نکل آتا, اور 9000 سال روزے اس کا ثواب. ایک شب قدر آ جاتی ہے تو انسان بہانے تلاش کرتا ہے, ارے ہم نے بچوں کے لیے رزق میں پورا دن محنت کی ہے, اس وقت میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے, اب میں رات بھر اعمال کیسے کر لوں. لیکن پروردگار عالم 9000 سال ساری رات عبادت و نماز پڑھنے کا ثواب دے رہا ہے. ایک مومن کی حاجت روائی اور اس کی پریشانی کو دور کرنے, در کرنے کا مقام, سوچنے کا مقام ہے, فکر کرنے کا مقام ہے. یہ ہے سیرت معصومین. میرے عزیزوں, امام نکل کے گئے, اس کی حاجت روائی کی. اور میں جملہ یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں ایک مومن کو زندان سے چھوٹ دلانے میں اتنا ثواب ہے, تو جو آخرت میں جہنم سے چھوٹ دلاتے اس کا اجر کیا ہوگا, اس کا ثواب کیا ہوگا اگر کوئی کسی کو جہنم سے نجات دلا دے. بس میرے عزیزوں, وقت کافی ہو چکا. کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ صرف سیرت کو پڑھے نہیں, صرف سیرت کو سنے نہیں, بلکہ ائمہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارے. یہ عزاداری, یہ ماتمداری, یہ گریہ, یہ مصائب, یہ فضائل, یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں ہمارے لیے ایک پیغام لے کر کے آئی ہیں. اس کو ہم رسم بنا کے انجام نہ دیں, بلکہ انہیں اپنے لیے ایک پیغام سمجھیں. اور ابھی میں نے روز جمعہ کے خطبے میں اس بات کو کہا بھی کہ عزاداری ہم اسی وقت اپنی قابل قبول سمجھیں جب ایام عزا گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے. اور اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے, اگر ہماری حرکات اور سکنات معاذ اللہ حرملا والے تھے, تو عزاداری میں شرکت کرنے کے بعد ہمیں حر بن جانا چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں ہے انسان جیسے جن کے حرکات و سکنات, آپ سوچیں گے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ افراد دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کا رویہ حرملا والا ہے, اور ایسے بھی ہیں جن کا رویہ حرملا والا تھا لیکن سچے دل سے عزاداری میں شرکت کی تو اپنے آپ کو حر بنا لیا. یہ دنیا میں بہت ہوتا ہے, لیکن جو رسمت شرکت کرتے ہیں عزاداری میں, وہ اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا پاتے. عزاداری میں تبدیلی لانا یہ ہنر ہے. اگر حر نے امام حسین سے ایک لمحے کے لیے ملاقات کی ہے تو وہ ملاقات فقط دیکھنے کی ملاقات نہیں تھی, فقط زیارت کی حد تک ملاقات نہیں تھی. اس ملاقات نے حر کو تبدیل کیا ہے. اب ہماری زیارتیں ہوں یا ہماری عزاداری ہو یا ہمارا ماتم ہو, اگر ہمارے یہاں تبدیلی کا سبب نہیں بن رہا ہے تو فقط اور فقط رسم اور کچھ نہیں, اس سے ہٹ کے کچھ ہے ہی نہیں. اور جب صرف رسم کی حیثیت تک ہے تو پھر ثواب بھی ملنے والا نہیں ہے, ثواب بھی ملنے والا نہیں. انسان آتا ہے کہ مجلس میں آ کے ثواب ملے گا, ثواب کہے کا ملتا ہے, ثواب عمل خیر کا ملتا ہے, فضول کی حاضری سے نہیں ملتا, چہرہ دکھانے سے نہیں ملتا, نیتوں میں خرابی سے نہیں ملتا. یہ تمام مسائل ہیں ثواب ملنے کے. اور مجلسوں میں آنے کا ہدف ہمارا ثواب ہونا بھی نہ چاہیے, اس لیے کہ ثواب کے نتیجے میں ہم کیا لینا چاہتے ہیں؟ ثواب کے نتیجے میں ہم جنت لینا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں مجلسوں میں ثواب نہیں بلکہ امام حسین کے لیے آنا چاہیے. جب ہم امام حسین کے لیے آئیں گے تو ہم اصحاب حسین کی طرح اپنے آپ کو بنا کے پھر اگر جنت ہمارے سامنے بھی آ جائے تو ہماری نگاہیں جنت کی طرف نہیں ہوں گی, ہماری نگاہیں امام کی طرف ہوں گی. جیسا کہ کربلا میں امام حسین کے صاحب یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ اے مولا جنت کیا ہے, ہمیں تو آپ چاہیے. امام نے جنت کی ضمانت لے لی تھی. آج کی دنیا کے جو بے دین افراد ہیں اگر یہ ہوتے اور جنت کی گارنٹی کوئی وقت کا امام لے لیتا, اور وقت امام کی گارنٹی لینے کا مطلب ہے کہ جنت ملنی ہے,
چھوڑ کے چلا جاتا، بھائی جان گنوانے سے کیا پتہ، یہی کہتا. لیکن وہ اصحاب حسین کیسے تھے جن کے لیے امام حسین، اسی لیے سرکار سید الشہداء نے کہا ہے، یہ افسانے کا جملہ نہیں ہے کہ ایسے اصحاب ہمیں ملے ہیں کہ نہ نانا کو ملے ہیں، نہ بابا کو ملے ہیں، نہ بھیا کو ملے ہیں. یہ حقیقت ہے. اصحاب رسول تو بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں، اصحاب حسین بھاگتے نظر نہیں آئے. اصحاب علی نے تو علی کا ساتھ چھوڑا ہے، اصحاب حسین نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. اصحاب حسن نے امام حسن کو صلح کے لیے مجبور کر دیا ہے، لیکن امام حسین کو ان کے اصحاب نے ساتھ چھوڑ کر کے ایسا نہیں کیا کہ امام حسین جنگ سے کنارہ کشی اختیار کریں. یہ ہے صحابی. جیسے صحابی مجھے ملے ہیں، نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے. لہذا مقصد اگر ہمارا ثواب اور جنت ہے تو اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر ہمیں جنت مل جائے تو ہم امام کو چھوڑ دیں گے. اگر ہمیں جنت مل جائے تو ہم امام کو ذبح ہوتا دیکھ لیں گے، ہم امام کو بھوکا پیاسا دیکھ لیں گے. نہیں، ہمارے نشانے پر ثواب اور جنت نہیں، ہماری نگاہوں میں خود سرکار سید الشہداء ہونا چاہیے، خود امام ہونا چاہیے. بس میرے عزیزوں، آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے، دو معصوموں کی شہادت کی تاریخ ہے، قیامت کا دن. گریے کا دن، جتنا رویا جائے کم ہے، اس لیے کہ جو رسول دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، اس رسول کے ساتھ دنیا والوں نے کیا کیا ہے. باقاعدہ دلیلیں موجود ہیں، تاریخ گواہ ہے، بہت سارے شواہد ہیں کہ رسول کے ساتھ بھی ستم ہوا ہے، رسول کو بھی زہر دیا گیا. ورنہ ابھی رسول غدیر میں تھے تو اتنی طاقت پیغمبر کی تھی کہ جو حج انجام دیا ہے، نرالا حج پیغمبر نے، آخری ہے. اور پلٹ کے جو مقام غدیر پہ آئے تو اتنی قوت پیغمبر کے پاس ہے کہ اپنے ہاتھوں پر مولائے کائنات کو اٹھائے ہوئے ہیں، فاتح خیبر و خندق کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور وہ رسول جب پلٹ کے آخری حج سے آیا غدیر کے بعد تو گھر آتے ہی بیمار پڑ گیا. اور ایسا ویسا بیمار نہیں کہ ایسی شدت کی بیماری کہ رسول 2 مہینے اس لائق نہیں رہے کہ بستر سے اٹھ کے مسجد تک آ سکے. اتنی شدت کی بیماری، ابھی تک اتنی طاقت تھی کہ علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہے تھے. اب اتنے لاغر ہو گئے کہ پیغمبر 2 مہینے مسلسل گھر سے نکل کے مسجد تک نہیں آئے. ہر روز پیغمبر جماعت کے لیے آتے ہیں، لوگ روز پیغمبر کی زیارت کرتے ہیں. 2 مہینے تک جب نہیں ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے بعد صفر کا مہینہ آ گیا. جب رسول آخری لمحہ آیا ہے تو اس وقت پیغمبر نے ایک اعلان کروایا کہ جا کے مدینے میں اعلان کر دو کہ آج پیغمبر مسجد میں آ کے مختصر کچھ کہنا چاہتے ہیں. رسول مسجد میں آ رہے ہیں، لیکن روز روز زیارت کرتے ہیں، اور اگر اعلان ہو جائے کہ آج رسول آ رہے ہیں تو اس وقت چاہنے والوں کو مجمع امڑ پڑا، مسجد بھر گئی، سارے لوگ مسجد میں آ گئے. پیغمبر کو خبر دی کہ یا رسول اللہ مسجد میں سب آ چکے ہیں، آپ تشریف لے چلیں. اتنے رسول لاغر ہو چکے ہیں کہ بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں آ سکتے. ایک طرف سے امیر المومنین سہارا دیے ہوئے ہیں اور ایک طرف سے پیغمبر کے چچا عباس سہارا دیے ہوئے ہیں، اور پکڑا کے رسول کو منبر تک مسجد تک لایا گیا. اب آپ آخرت کو پہچانیں، اب آپ قیامت کے مناظر کو پہچانیں. جو رسول رحمت بن کے آیا ہے، جو رسول معصوم ہے، حبیب خدا ہے، اس کی نگاہوں میں آخرت کی اہمیت کیا ہے. پیغمبر آئے اور آنے کے بعد آخری خطاب ہے کیا؟ آنے کے بعد اہل مدینہ کو خطاب کر کے کہا کہ اہل مدینہ، میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، اور اگر کسی کا حق ہو میری گردن تو تم مجھ سے لے سکتا ہے. اتنا جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا. بس صرف اتنے کے لیے بستر سے آئے جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں آ رہے تھے. پیغمبر کہہ رہے میں قیامت کے دن یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی آ کے یہ کہے کہ میری تمہاری گردن پہ میرا حق ہے، مجھ سے حق لے لے. اتنا خیال ہے پیغمبر کو آخرت کا. لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی گردن پہ حق کیسا؟ ایک شخص تھا،
اس نے جرأت کر کے کہا یا رسول اللہ، ایک جنگ میں مال غنیمت بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا، لوگ مال غنیمت کے بعد بھیڑ لگائے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ کوڑے کے اشارے سے لوگوں کو ایسے دور کر رہے تھے اور وہ کوڑا میرے لگ گیا تھا، یا رسول اللہ میرا یہ حق ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا حق لے لوں۔ میں لیتا نا، لیکن چونکہ آپ نے اعلان کیا ہے، آپ نے تکرار کے ساتھ کہا ہے، آپ نے تاکید کے ساتھ کہا ہے، لہذا میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک، ایک مرتبہ اپنے دونوں نواسے حسن و حسین کو کہا اے بچوں جاؤ میرے حجرے میں، میرے گھر جاؤ، وہاں پر کوڑا رکھا ہوا ہے اور وہی کوڑا رکھا ہوا ہے جو جنگ میں تھا، لے آؤ تاکہ یہ اپنا انتقام لے سکے، تاکہ یہ اپنا حق لے سکے۔ دونوں نواسے دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ مادر گرامی سے کہا نانا نے کوڑا منگوایا۔ حضرت زہرا تڑپ گئی، میرا بابا مریض ہے۔ ایک شخص نے مطالبہ کر دیا حق کا، نانا نے کوڑا منگوایا ہے، مجھے کوڑا رکھا ہے۔ نواسوں نے کوڑا لیا، مسجد میں آئے اور آنے کے بعد پیغمبر کو کوڑا دیا۔ پیغمبر نے اس شخص کے ہاتھ میں دیا، لو اپنا بدلہ لے لو۔ یا رسول اللہ، جب آپ کو کوڑا میرے لگا تھا تو میری پیٹھ پر، بدن پر لباس نہیں تھا، میرے بدن میں لباس نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، میرے اوپر کا حصہ، شانے کے قریب حصہ میرا کھلا ہوا تھا، وہیں پہ لگا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ اپنا لباس ہٹائیں تاکہ میں اپنا انتقام لے سکوں، بدلہ لے سکوں۔ رسول نے اپنے بٹنوں کو کھولا، کھولنے کے بعد کاندھے سے اپنے کرتے کو ہٹایا اور جیسے ہی کرتے کو ہٹایا تو مرتبہ مہر نبوت نظر آئی۔ اس شخص نے کوڑا کنارے پھینکا، لپک کے پیغمبر کی مہر نبوت کو بوسا دیا۔ یا رسول اللہ، آپ جیسے ذات مقدسہ پر حق ہو سکتا ہے بھلا؟ مجھے تو مہر نبوت کے بوسے لینا تھے۔ قصہ تمام ہوا، پیغمبر گھر آئے، حضرت زہرا بیچارے نے، میرا بابا اتنا سب تعلیم ہے، بیمار ہے، اگر اس سے کوڑا لگ گیا تو کیا عالم ہوگا میرے بابا کا۔ پیغمبر نے آنے کے بعد داستان سنائی، پوری داستان سننے کے بعد ایک مرتبہ حضرت زہرا پریشان ہو گئی، صرف پیغمبر کے کوڑا لگا نہیں تھا، صرف حضرت زہرا نے سنا تھا، بے چین ہو گئی۔ میں کہوں گا بی بی ذرا کربلا میں آگے دیکھتے ہیں، کبھی زینب کے کوڑا لگ رہا ہے، کبھی سکینہ کے کوڑا لگ رہا ہے، کبھی ام کلثوم کے کوڑا لگ رہا ہے، کبھی سیدہ سجاد کے کوڑا لگ رہا ہے۔ بابا کے کوڑے کا قصہ سن کے برداشت نہیں سکی، گریہ کرنے لگی۔ زاداروں، پیغمبر کا آخری وقت ہے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، تجید و تفکیر ہوئی، دفن کر دیا گیا اور دوسرے معصوم کی جو شہادت ہے ثواباً ذکر کر دیا جائے، آج امام حسن کی بھی شہادت ہے۔ بہت مظلوم ذات کا نام امام حسن ہے، ایسا مظلوم جو اپنے گھر میں مظلوم ہے، ایسا مظلوم جو اپنے گھر میں مظلوم ہے۔ امیر شام معاویہ نے ایک مرتبہ زہر تیار کیا، شدید زہر، اور لوگوں کے ذریعے سے، واسطے کے ذریعے سے امام حسن کی زوجہ جودہ تک کی یہ زہر بھجوایا اور لالچ دی کہ 1,00,000 دینار دوں گا، یہ اپنے شوہر کو زہر دے دیں اور فکر نہ کریں شوہر اگر چلے جائیں گے، اگر کیا تو شدید زہر تھا، شوہر کے دنیا سے جانے پرواہ نہ کریں، جب امام حسن دنیا سے چلے جائیں گے تو میں اپنے بیٹے یزید سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ یہ باقاعدہ معاویہ نے لالچیں دی ہیں، یہ لالچیں دی ہیں، بھجوایا اور یہ لالچ میں آ گئی اور آنے کے بعد اس نے قبول کر لیا۔ تاریخ نے مقتل نے لکھا کہ امام حسن ان دنوں میں روزے سے تھے، روزے سے تھے، امام حسن روزے سے تھے۔ شام کا وقت ہوا، امام نے نماز پڑھی، روزہ افطار کیا اور روزہ افطار کرنے کے بعد امام کی آنکھ لگ گئی، امام نے تھوڑی سی دیر استراحت کی اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو امام کی زوجہ نے امام کو وہ کوزہ بڑھا دیا جس میں وہ زہر تھا۔ مقتل کہتا امام نے جیسے ہی وہ کوزہ ایک گھونٹ پیا اور حلق کے نیچے وہ اترا ہے، امام چیخ مار کے کہنے لگے ہائے میرا جگر، ہائے میرا کلیجہ۔ فوراً زہر نے تاثیر کیا ہے، شدت بالکل جیسے تیزاب ہو، اور اس کے بعد امام بستر میں لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد امام نے کلیدوں کو آواز دی کہ میری بہن زینب کو بلاؤ۔ اندازہ ہے کتنا مظلوم امام ہے، ایسے وقت میں اگر زوجہ قریب ہوتی ہے
बहन ज़ैनब को बुलाओ। एक मर्तबा ज़ैनब को आवाज दी, ज़ैनब आई और आने के बाद देखा अजीब कैफियत इमाम हसन की है, अजीब कैफियत ज़हन असर कर चुका है। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा, भैया हसन क्या हालत है तुम्हारी, ये क्या हो गया? एक मर्तबा इमाम हसन ने कहा, ऐ बहन ज़ैनब एक तश्त ले आओ, एक तश्त ले आओ। ज़ैनब ने तश्त का इंतजाम किया, इमाम के करीब तश्त लाया गया। इमाम ने जो दुआएं की है तो जिगर के टुकड़े तश्त में गिरने लगे। ज़ैनब बेचैन हो गई और उसके बाद इमाम ने कहा, जल्दी मेरे भैया हुसैन को बुलाओ। ज़ैनब दौड़ी दौड़ी आई। मदीने में एक मर्तबा कबीले बनी हाशिम में आवाज देती है, ऐ अब्बास जल्दी आओ, ऐ हुसैन जल्दी आओ, देखो हसन को क्या हो गया है। इमाम हुसैन आए, जनाब अब्बास आए और एक मर्तबा आने के बाद देखा तश्त में जिगर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मौला का आखिरी वक्त है, मौला ने वसीयतें की, वसीयतें करने के बाद रूह जन्नत को परवाज कर गई और इमाम को गुस्ल कफन दिया गया। और देने के बाद जो जनाजा चला है अज़ादारों, तो यही एक तन्हा जनाजा ऐसा था जो घर से निकलने के बाद दोबारा घर में लाया गया है। घर से निकलने के बाद दोबारा दुश्मन की तरफ से तीर बारानी हुई। इमाम के जनाजे पर 70 या 72 तीर लगे हुए थे। जनाजा लाया गया, तीरों को निकाला गया और उसके बाद दोबारा जनाजा ले जाके दफन कर दिया गया। हाँ ज़ादारों, जरा अंदाजा लगाए, बस एक जुमला कह रहा हूँ, इमाम हसन और इमाम हुसैन के जनाजे में कोई खास फर्क नहीं था, बस इतना फर्क था, इमाम हसन के जनाजे में तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पर मौजूद था। मैं कहूँ भाई हसन, आप बहुत खुशनसीब थे, कम से कम आपके भाई ने आपको दफन तो कर दिया, लेकिन हाय हुसैन, करबला में बेगौर कफन पड़ा है, जवान बेटा है, इतना मजबूर, अपने बाबा को कफन भी नहीं दे सकता। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारी सजा को कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हम सबको तौफीक अता फरमा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अहले बैत को सुनकर उस पर अमल कर सकें। या अल्लाह, दीन इस्लाम कुरान अहले बैत सबको समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जहाँ जहाँ भी मोमिनीन मरीज़ हैं सबको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। बिलखुसूस एक मर्द मोमिन एक साहब बहुत सख्त मरीज़ है जिनका नाम मेरे जहन से निकल गया, बहरहाल नियत में उनकी तरफ से ये दुआ करते हैं, परवरदिगार उन्हें जल्द अज जल्द शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता ज़ालिमीन का खातिमा फरमा। पूरी दुनिया में जो जुल्म सितम है, इस जुल्म सितम के ठेकेदार अमेरिका और इसराइल हैं, परवरदिगार इन्हें दुनिया से नीज़ नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता उलमाए किराम मराजे इज़ाम खुसूसन रहबर मौज़ूम आयतुल्लाह ख़ामनई रद्दुल सिस्तानी को अपने हिज़्ब-उल-अमान में रख। या अल्लाह आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इस लायक बना दे कि जिस वक्त मेरा मौला ज़ुहूर करे हम अपने ईमान के सच्चे और वाक़ई सिपाहियों में शुमार हो। मातम है।